بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین سول سروس، پولیس میں جانا، ڈی ایم جی میں جانا، اے سی ڈی سی ایس پی بننا بہت سارے لوگوں کا خواب ہوتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ جب وہ سی ایس ایس کا امتحان پاس کر لیں گے اور آفس سنبھال لیں گے، اس کے بعد ان کے مقدر، ان کی قسمت، ان کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گا. لیکن ناظرین پچھلے چند سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اتنے پرکشش اور طاقتور بندے ایس پی ڈی سی یہ خودکشی کر رہے ہیں، اپنی جان خود لے رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا افسر اتنے بڑے سرکاری عہدے پہ بیٹھنے والا اپنی جان کیوں لیتا ہے؟ پیچھے ڈیفینیٹلی بہت سارے معاملات میں ہم نے دیکھا. سوین ٹیپو تھے، آئی گیس نیکوکارا صاحب تھے، یہ بھی کل عظیم جو ہے ایس پی وہ حمیرہ جو خاتون تھی، وہ کئی افسران جن کے نام لیں جنہوں نے خودکشی کی. آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ اس کے محرکات کیا ہوتے ہیں؟ یہ جانتے ہیں محمد اسامہ انیف صاحب سے. اسامہ صاحب، کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے افسر خودکشی کر لیتے ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں، دو تین باتیں ہیں، دو تین اینگل سے شاید میں اس میٹر کو آپ لوگوں کے سامنے انفولڈ کر سکوں. سب سے پہلا تو جو ہمارا ریلیجیس اسپیکٹ ہے، جو روحانی دنیا ہے، یا جو اسلامکلی جو ہماری تعلیمات بتاتی ہیں کسی بھی زندگی کے رائٹ رانگ کو، یا اس کی حفاظت کو، یا اس کے جو کہہ لیں کہ اس کی زندگی کی ایک فور کاسٹ دیتی ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو وہ ہوگا، کائنڈ آف. تو اس میں سب سے پہلے ہم اگر گیج کریں تو اس میں تو دیکھیں، یہ افسریاں، یہ ساری چیزیں، یہ آپ لوگوں کے سوشل بنائے ہوئے ڈھانچے ہیں اپنے، اور مادہ پرستوں کی بنائی ہوئی اپریز ہے، اور یہ ساری جو افسر شاہیاں ہیں یہ گورے انگریز کی بنائی ہوئی وہ ہیں، کنسپٹس ہیں، اور سلیوری در سلیوری کے ایک سٹیپس کریٹ کیے گئے ہیں ہیومنز کو بیسیکلی مزید اس میں ایک ہیومن کو باقی ہیومنز پہ پریورٹائز کر کے اس کو ان کے اوپر جیسے کہتے ہیں نا کہ بٹھانا. تو اس لیے یہ تو آپ لوگوں کا کنسیپٹ ہے، جس کنسیپٹ کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ سوال سمجھ نہیں آتا کہ اتنا زبردست افسر، اتنا سب کچھ، تو پھر مرنا تو جیسے غریب کے لیے لکھا ہوا ہے نا. آپ کے انداز سے یہی لگتا ہے کہ اس کے پاس تو اب بس خدائی آ گئی ہے تو اس نے مرنا ہی نہیں ہے جیسے، یا کوئی ان کے تو موت کے بہانے بڑے آپ کی مرضی کے، یہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہونے چاہیے. مطلب یہ جائیں بڑے آرام سے بیڈ پہ لیٹیں اور اچانک پتہ چلے کہ جی اسرائیل آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی چلیں جی آپ کا ٹائم ہو گیا، کیونکہ آپ تو 22ویں گریڈ کے ہیں، تو آپ کے لیے ڈسپلن یہ ہے کہ پہلے میں ناک کروں، پھر آپ کو بیڈ پہ لٹاؤں، پھر لے کے جاؤں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے نظام میں انسانیت کو ایک ہی پیرامیٹر سے ناپا گیا، وہ تقویٰ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت نہیں مگر تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے پرہیزگاری، خدا سے ڈرنا. کون کتنا اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے کیوں ڈرنا؟ صرف اس میں اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ نے جن باتوں سے ڈرایا ہے ان سے ڈرنا. پریکاشنری میئر آف یور لائف، یہ ڈیفائن کریں گے کہ آپ کیا کرو گے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص احتیاط کے دامن اتنے ہاتھ میں تھامے ہو، تقویٰ اتنا اس کی زندگی میں شامل حال ہو، حدود خدا کی شرم ہو، حدود خدا کا پابند ہو، تو وہ اتنا ہی محفوظ ہوگا. اور جتنا زیادہ وہ پریکاشن لے رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق، اتنا ہی اس شخص کے جو زندگی ہے اس کی طوالت اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. یعنی کہ وہ اتنا ہی شیطان کو موقع نہیں دے گا اپنے جسم سے کھیلنے کا، اپنے جسموں سے جیسے کہتے ہیں کہ اس کو محفوظ رکھ پائے گا. تقویٰ ہی واحد ذریعہ ہے انسانی حیات کی حفاظت کا جو اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ موسٹلی کیسز میں ہم لوگ دنیاوی جو آپ کے یہ سٹینڈرز ہیں ان کے علوم میں
کوئی بہت بڑا میتھمیٹیشین ہو سکتا ہے, بہت بڑا کیمسٹ ہو سکتا ہے, بہت بڑا فزیشین ہو سکتا ہے, لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ لیک کر جائے آپ کی جو ریلیجیس جو تقوی کی یا پریکاشنری جو کہہ لیں کہ جو احتیاطیں ہیں, جو ڈراوے ہیں, ان سے لیک کر جائے, تو وہاں اس کی زندگی جو ہے وہ اس کا ساتھ چھوڑ دے گی. اب زندگیوں کو بڑھانے کے لیے بھی فارمولا دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقات دو, بلائیں ٹلتی ہیں, زندگیاں بڑھتی ہیں, زندگی دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے. تو ایک تو دعاؤں کی طرف گھٹتا ہوا رجحان, تقوی کی طرف گھٹتا ہوا رجحان, دنیاوی چیزوں پہ زیادہ ریلائی کرتا ہوا رجحان, اس سو کالڈ سائنس پہ اور سو کالڈ جو آپ لوگوں نے منطقی ایک وہ بنا لی ہے دنیا, اس پہ آپ لوگ زیادہ ریلائی کر رہے ہیں. اور خصوصاً آپ کا جو بیوروکریٹ ہے یا جو اس مقابلے کے امتحان دے کے پاس ہوا, اس کا جو دماغ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا میں یہ زیادہ اخبار چاٹ لوں گا یا نالج یا ہسٹری پڑھ لوں گا یا انگریزی تھوڑی سی اچھی 7 بینڈ پلس کی اگر میری آرٹس ہوگی یا واٹس ایور میں اچھا 10 صفحے لکھ لوں گا اس میں آپ کے جو مضمون ہے, تو میں زیادہ اچھا سی ایس ایس پاس کر کے زیادہ بڑا افسر بن جاؤں گا. تو جب آپ لیکن اس ساتھ ہی جو اسلام نے آپ کو تقوی کی جو ساری پریکاشنز دی ہیں, دعائیں دی ہیں, ہو سکتا ہے اس کو ٹوائلٹ کی دعا نہ آتی ہو سکتا ہے وہ اس کی اہمیت کو ہی نہ سمجھے کہ کائنات جس کے لیے خلق کیا وہ صبح شام حفاظت کی دعائیں بتاتے ہیں, پڑھتے ہیں خود, اور آپ کو امت کو بھی صلاح دیتے ہیں. لیکن جب کہ امت ہے کہ وہ اس کو اس طریقے سے نہیں لے رہی. تو میرے خیال میں یہ جو ساری صورتحال ہے, جو آپ کو لگ رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ اس کلاس میں نالج جو لیک کر رہی ہے وہ ریلیجیس نالج کا ہونا, جو تقوی آپ کی انسانی حیات کا حفاظتی اورا یا حفاظتی شیلڈ کریٹ کرتی ہے, اس کی سینس کا لیک ہونا. اس طرح کے سڈن جو ہے سڈن آپ کے ایکسیڈنٹس آف یور لائف وہ کریٹ کرتی ہیں. شیطان جس میں ون کرتا ہے, شیطان کا ایک ہی مشن ہے کہ اس جسم کو جلدی سے فارغ کر کے واپس بھیجنا. انسانیت کا وہ کھلا دشمن ہے, عدو مبین, اس کی پوری تیاری کرائی گئی ہے قرآن میں کہ وہ کھلا دشمن ہے, وہ چھوڑے گا نہیں. آپ کو سمجھنا ہے, سنبھلنا ہے, آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے. یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی شان کو تو آپ سارے مل کے سارے مدعے ہو کے زمین پہ ماتھے رگڑ لیں, اس کی شان میں تو کوئی کمی یا زیادتی واقع نہیں ہوگی. آپ لوگ کچھ بھی کر لیں, اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے. اب آ جائیں اسٹرالوجیکلی, میں اس پہ روشنی ڈال دوں. دیکھیں اسٹرالوجیکلی جب بھی 8واں گھر ایکٹیویٹ ہوتا ہے, سڈن زندگی کے ایکسیڈنٹس کریٹ ہوتے ہیں. خصوصاً یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے برتھ چارٹس میں مارس ایسی ڈائریکشن پہ ہوتا ہے جہاں وہ یا تو سیکنڈ ہاؤس یا اس میں 4تھ ہاؤس میں بیٹھ کے آپ کے 7th کو دیکھتا ہے, یا 5th میں بیٹھ کے 8th کو دیکھتا ہے. پلس اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سوشلی آپ کو, یہ ڈیفنس کے لوگ عموماً کریٹیکل اس لیے بھی ہوتے ہیں, یہ بھی ڈیفنس سے ہی تھے, مطلب پولیس بھی ایک اسی کی سروس ہے, ڈیفنس سروس ہی ہے, ڈیفنس فورس منگل ہی بتاتا ہے, منگل ہی رول کرتا ہے اس کو. تو ٹیکنیکلی تو جو بھی منگل کے کام میں آیا, منگل میں کون کون سے آئیں گے, سپورٹس مین آتے ہیں, اس میں آپ کے یہ پولیس آتی ہے, فوج آتی ہے, اس میں آپ کا بزنس مین آتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کا جو ریئل اسٹیٹ کا ٹائکون ہے وہ آتا ہے. یہ سارے ایک ہی کیٹیگری کے ٹریڈز ہیں. لیکن یہ بنتے کب ہیں, یہ تبھی بنتے ہیں جب مارس ان کا کسی ایسی پوزیشن پہ ہوتا ہے جو ان کو اس شعبے میں لاتا ہے. وہ اس شعبے میں آنا, لیکن ساتھ ہی اس کی, اگر اب یہ لوگ اپنی حفاظت کی دعائیں, اپنی ریمیڈیز کیئر نہیں کرتے, تو پھر زندگی میں ہر چارٹ یہ کہتا ہے کہ 3 موقع آتے ہیں مرنے کے. ایک ہر کسی کی سٹار وائز وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, کہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ جی 24 سال میں فیئر آئے گا, فیئر آف فائر یا فیئر آف ڈیتھ, پھر جی 34-38 میں آئے گا, پھر 55 پلس میں آئے گا. اب اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہے, اسٹرالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ 3 چیک پوائنٹس آئیں گے. لیکن یہاں آپ نے کوئی ریمیڈی کی, کوئی دعا کی, کوئی صدقہ کیا, جو بھی, تو آپ اس چیک پوائنٹ کو کراس کر گئے. اور بعض لوگ نہیں کر پاتے
کیوں نہیں کر پاتے؟ یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ ڈائریکشن ستاروں کی ایسی چلتی ہے جہاں وہ اپنا اپائے نہ کر پایا یا ریمڈی نہ کر پایا یا حفاظت کی چیزیں نہ کر پایا تو وہ ختم. اب جیسے خون بہانا ہماری زندگیوں سے آؤٹ ہو چکا ہے. پہلے دور میں ہوتا تھا بڑا پرانا چلا آ رہا ہے، عبادت بڑی پرانی ہے یہ خون بہانے کی، چھری پھیرنے کی. حابیل قابیل کی لڑائی اسی چھری پھیرنے پہ تھی، ایک کی قبول ہوتی تھی ایک کی نہیں ہوتی تھی. آج آپ لوگ دیکھیں پہلا کرائم ہی یہ تھا کہ آپ مریل جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ دیتا تھا، اسی سے ہی اس کو مطلب پہلا اس کا بخل تھا بیسیکلی کرائم، اللہ کی راہ میں دینے والا جو چھری پھیرنے والا. تو اس کے بعد حسد آیا جب وہ فضل ہوا اس پہ اور پھر قتل ہوا. تو اسی طریقے سے اب بھی یہ ہے کہ ہم لوگ چھری نہیں پھیر، ہمیں چاہیے کہ ہم ریگولر روٹینز میں خون بہانے کی روش کو بڑھائیں، اور بے شک اپنے ہی کھانے کا بھی کریں تو کوشش کریں گھروں میں لا کے کریں، خون بہے. یہ ایک ٹرینڈ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے جس سے ہماری بلائیں ٹلتی ہیں، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار زندگی بھی تھا. آپ نے آخری وقت میں بھی 63 اونٹ آخری حج پہ وہ کیے قربان. عام جب آپ نے بھی پیدا ہونا تھا آپ کے دادا نے کوئی بعض روایات میں کہ 200+ اونٹ ذبح کیا. تو یہ ایک بہت بڑی ایونٹ، بہت بڑی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے بہت بڑی ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا طریقہ ہے جو ہم لیک کر رہے ہیں. اور آپ کی اب یہ جو بیوروکریسی کی جو باتیں ہیں دیکھیں چارٹ وائز بھی میں نے آپ کو عرض کر دی کہ یہ تو ان کا شعبہ ہی ایسا ہوتا ہے، یہ کریٹیکل ہی ہوتے ہیں، ان سب کو حفاظت کی اپنی کرنی چاہیے. اور خصوصاً ایسٹرالوجیکلی ان کو چاہیے جتنے بھی ڈیفینس سے جڑے لوگ ہوں تو وہ اپنی ایک ریڈنگ لے لیا کریں کہ کب ہماری جی 6 8 12 کی چل رہی ہے دشا، یا کب ہمارے مارکیش ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں. تو اس سے ذرا یہ ان کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ حفاظت کو مد نظر رکھ کے جینے کے دن ہیں. تو یہ بیسیکلی ریزنز ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی دونوں اسپیکٹ ہی ہم نے اس میں کور کر دی ہیں. پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی ہمارے ویورز میں کوئی بہت اچھا سوال جو لگے کہ مسنگ ہو گیا پارٹ اس میں تو وہ ضرور بتائیں، اور ضرور ہم اس پہ جو نیکسٹ اس میں ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ.